बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 2 जुलाई है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो आज की अहम खबरें पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँ। एक तो तोशा खाना केस है, इसमें जिस जज से इंसाफ की तवक्को की जा रही थी, या ये कहा जाए कि पाकिस्तान में ताकतवरों को ये ख़दशा था कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, उसे किस तरह से तब्दील किया गया और ये जज कौन है। दोस्तों, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान की रिहाई, अहम मीटिंग, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जेल इस्लाहात के हवाले से एक तकरीब से खिताब करते हैं। इस तकरीब के अंदर सुहेल अफरीदी ने भी खिताब किया, मरीम नवाज़ ने भी कुछ बातें कही हैं, पैनिक बटन का हवाला जो है वो दिया गया। और सुहेल अफरीदी की तकरीर के मौके पर गैर मामूली किस्म के मनाजिर रिपोर्ट हुए हैं, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ईरान अमरीका जंग के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी प्रोग्राम में आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और जहाँ भी इमरान खान को रिलीफ या इमरान खान को इंसाफ मिलने की ज़रा सी भी उम्मीद जागती है ना, वहाँ पर पाकिस्तान में कुछ ताकतें अपना काम दिखाती हैं। तोशा खाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलें जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के बेंच से ट्रांसफ़र की जा चुकी हैं, और अपीलों पर समाअत के लिए इब्तदाई तौर पर जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का बेंच बनाया गया, और अदालत ने एतराज़ात दूर करके केस बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का ऑर्डर किया। तो उसके बाद वो बेंच बगैर जज की रजामंदी तब्दील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने दोनों अपीलों पर समाअत के लिए 3 माह बाद नया बेंच तहाल तश्कील नहीं दिया। दोस्तों, नतीजतन 20 दिसंबर 2025 को इमरान खान और बुशरा बीबी को ट्रायल कोर्ट से दी गई 10-10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 29 दिसंबर को दायर की गई अपीलों पर 6 माह से ज़ायद अरसे बाद भी ताहाल कोई बाकायदा समाअत नहीं हो सकी। और पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी नहीं है, जहाँ पर भी इमरान खान का मामला आएगा वहाँ पर या तो जो जज है वो छुट्टी पर चला जाएगा या फिर उसको तब्दील कर दिया जाएगा। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने 12 मार्च को अपीलों पर एतराज़ात दूर करके ऑफिस को नंबर लगाने की हिदायत की। बैरिस्टर सलमान सफदर और अलीमा खान के आइंदा तारीख लेने की बार बार दरख्वास्त को देखते हुए रिमार्क्स दिए थे कि अपील आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, लेकिन ऐसा आज 3.5 माह के बाद भी आपको होता हुआ नज़र नहीं आता। और अब जो तफसीलात सामने आई, इससे पता ही चलता है कि वो केस ही जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के बेंच से वापस ले लिया गया, और इसमें जस्टिस साहब को बताया भी नहीं गया। अलीमा खान और बैरिस्टर सलमान सफदर ने 12 मार्च की समाअत में जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो से रिक्वेस्ट की कि एतराज़ात दूर हो गए हैं, अब हमारी अपीलों पर आइंदा समाअत की तारीख दे दें। तो जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स दिए थे कि आपको इस अदालत में केस फिक्स होने का कोई मसला नहीं होता, आपके केसेस मुकर्रर हो रहे हैं। अपीलों को नंबर लग जाए तो केस आइंदा हफ्ते लग जाएगा, लेकिन फिर वो अगला हफ्ता आज तक आ नहीं सका। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। दोस्तों, केस वापस क्यों किया गया? जिस वक्त जस्टिस खादिम सुमरो की अदालत में ये केस समाअत के लिए लगा, तो उन्होंने ऑर्डर जारी किया जिसमें क्या लिखा था कि वकील सलमान सफदर के मुताबिक अपील 30 रोज़ की कानूनी मुद्दत के अंदर दायर कर दी गई थी। ट्रायल में मुकदमे के वकील के लिए हाईकोर्ट में नया वकालतनामा जमा करवाना लाजमी कानूनी शर्त नहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज़ आयद किया। एतराज़ दूर करने के लिए नए वकालतनामे पर दस्तखत कराने के लिए मुतादिद बार जेल हुकाम के पास गए, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट के अदम ताउन के बायस वकालतनामे पर दस्तखत ना करवा सके। अपीलों पर आयद करदा दीगर एतराज़ात मामूली नौयत के थे। मामूली एतराज़ात की बुनियाद पर रजिस्ट्रार ऑफिस अपीलें वापस नहीं कर सकता। अपीलें वापस करना कानून की संगीन खिलाफ वर्जी और बेज़ाब्तगी है। अपील एक बार दायर हो जाए तो ऑफिस ने उसे एतराज़ात के दुरुस्त या गलत होने के जुडिशल साइट पर तयन के लिए मामला अदालत के सामने मुकर्रर करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग जिस तरह से ये कार्रवाई कर रहे थे, ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। उनके कहीं ना कहीं ताने बाने जाकर जिन लोगों से मिलते हैं वो आपके सामने हैं। वहाँ से रजिस्ट्रार ऑफिस को, मैं आपको इसकी एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसी किस्म के रजिस्ट्रार साहब की तरफ से एतराज़ात उठाए गए कि जनाब आईनी अदालत बन गई, अब आप आईनी अदालत के पास जाएँ, और फिर वो मामला वहाँ से ख़त्म करवा दिया गया। तो यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा है कि अदालत में जाने से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस जो है, क्योंकि यकीनन यहाँ पर जज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, जज पूरा निज़ाम उनके कब्ज़े में है, तो फिर किसी रजिस्ट्रार ऑफिस को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होगा।
दोस्तों अपील ट्रायल का तसलसल और अपील करंदा का हक होता है, याद रखिएगा, जिसमें शवाहिद का असर नो जायज़ा लिया जाना होता है। उन्हें महज टेक्निकल बुनियादों पर इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आप अपील करते हैं ना, आप उन चीज़ों को बड़ी अदालत के अंदर यानी एपिलेट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सामने उठाते हैं, तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये कहा जाए। देखें, एक पूरी एक हिस्ट्री है इस केस की। एक ट्रायल कोर्ट उसकी तरफ से सज़ा, और जब आप उसे चैलेंज कर रहे हैं और उसे इस बुनियाद के ऊपर टेक्निकल ग्राउंड्स के साथ फारिग कर दिया जाता है कि जनाब कागज़ पूरे नहीं, दस्तखत नहीं किए गए, 30 दिन का मामला है और अपील अब दायर नहीं हो सकती, आपको जो है वो सज़ा मौतली का मामला देखना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बतौर हथियार इस्तेमाल की जा रही हैं। दोस्तों अपील का फ़ैसला फ़रीक़ैन को सुनकर और शवाहिद का जायज़ा लेकर मेरिट्स पर ये करना अदालत की ज़िम्मेदारी होती है। अपील कुरिंदान के वकील की जानिब से पेश किया गया जवाज़ जायज़ है। अपील दायर करने में ताख़ीर माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए जाते हैं। अपीलों को नंबर लगाया जाए, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस ऑर्डर के बाद केस उनके पास नहीं लगाया गया, और ये वो प्लानिंग थी जो कुछ लोग बैठकर कर रहे हैं कि जहाँ से उन्हें लगे ना कि यार थोड़ा सा इमरान खान की रिहाई का मामला यहाँ से हो सकता है, सज़ा ख़त्म हो सकती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये केसेस कभी भी मेरिट पर नहीं चलेंगे। टेक्निकल ग्राउंड्स ट्रायल कोर्ट में एक जज को कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है। आप उसकी एक फ़ाइल बना लें या झूठी सच्ची जो भी, और उन जजेस के पास ये केसेस लगाए जाते हैं जो आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। आपको याद होगा कि जज बशीर साहब की तबीयत ख़राब होगी, आखिरी दिन थे उनके रिटायरमेंट के, तो उनको ये कहा गया कि पहले इसका फ़ैसला करो फिर तुम्हें रिटायरमेंट में भेजा जाएगा। और ये भी रिकॉर्ड पर चीज़ मौजूद है कि वो बीमार हुए, बार बार बीमार हो रहे थे, और वो चाहते थे कि ये फ़ैसला उनसे ना करवाया जाए केस के अंदर। तो उन्हें कहा गया कि जनाब रिटायरमेंट तो आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ना छुट्टी मिलेगी, सबक याद करना होगा, सबक याद करके आपको सुनाना होगा, ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे। वो सबक क्या था? जुल्म का सबक, बर्बरियत का सबक, किसी के मनमानी फ़ैसलों को, ख्वाहिशात को फ़ैसलों में कन्वर्ट करने का सबक, वो आपने सुनाया और आपको फिर छुट्टी मिल गई। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई का जो मामला है ना दोस्तों, अब जब हम लिखते हैं ना रिहाई, इस लफ्ज़ से लोगों को चिढ़ हो गई है। तारीख़ पर तारीख़ मिलती है, और तारीख़ अदालतें भी दे रही हैं, और तारीख़ पर तारीख़ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दे रही है। आप यकीन करें, ये जो मेरा फ़ोन है ना, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन अक्सर फ़ोन करके धमकियाँ में लगाते हैं, और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तबादला किया जाता है, और जो वर्ड्स पास किए जाते हैं, आई कांट इवन एक्सप्लेन देम। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये हक़ाइक़ हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है जी, ना हमने तर्जुमान बनना है, ना हमें पार्टी के अंदर सेनेटर बनना है, ना हमें पार्टी के अंदर कोई टिकट लेना है, ना किसी को टिकट दिलवाना है, ना हमारा कोई माफिया से ताल्लुक़ है। हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि इमरान खान की रिहाई का जो मामला है, इसे पार्टी टेकअप क्यों नहीं करती। तारीख़ पर तारीख़ डोगर देगा तो वो आपको बुरा लगता है, तारीख़ पर तारीख़ अगर आपको पार्टी कायदीन देंगे तो क्या आप उन्हें फूलों के हार पहनाएंगे। अब ये तारीख़ पर तारीख़ का मामला क्या है? बैरिस्टर गौहर ने एक पैगाम जारी किया, सुने। कार्टून नेटवर्क, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इमरान खान रिहाई तहरीक के अरकान की दरख्वास्त पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान से मुलाकात हुई, जिसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। देखिए, ऐसा नहीं आपको लगता कि ये मामला कुछ लोगों का है? वो अपना मुद्दा लेकर पार्टी के चेयरमैन के पास गए और उन्होंने वहाँ पर उनसे मुलाकात की। ये मामला पूरे पाकिस्तान का था बैरिस्टर गौहर, ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम इमरान खान को अंदर रखवा कर इस प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर रहे हो। ये क्यों ओहदे छोड़ेंगे, ये क्यों प्रोटोकॉल छोड़ेंगे, ये क्यों उस पोजीशन को तर्क कर दें जहाँ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी इनकी तारीफ़ करते हैं? कभी भी नहीं करेंगे। दोस्तों जल्द एक आला सतही इजलास में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जनाब महमूद खान अचकज़ई, सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये सुनते जाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के साथ मिलकर एक जाम हिकमत अमली तय करेगी, और इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मशावरती कमेटी बराए इमरान खान रिहाई तहरीक के अरकान सूबाई असम्बली को भी मदऊ किया जाएगा। तुम्हारे बाप की पार्टी है। आप यकीन करें, ये बातें जब हम पढ़ते हैं, इनको रिपोर्ट करते हैं, खून खोलना शुरू हो जाता है कि ये इनके दादा अबू की जमात नहीं थी, ये पाकिस्तान की आवाम की जमात है। इमरान खान की 30 साल की स्ट्रगल है, और ये लोग कहते हैं कि हम मशावरती कमेटी से भी बात करेंगे, हम अल्लामा राजा नासिर अब्बास से भी बात करेंगे, हम अचकज़ई को भी बुलाएंगे और एक हिकमत अमली तय होगी। यार कौन सी हिकमत अमली? ये ना करने की बातें हैं। दोस्तों मेरी बात आज की ये नोट कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इमरान खान की इस रिहाई तहरीक को नहीं चलाएगी। ये तहरीक जब भी चलेगी, लीमा खान, बाकी बहनें और पार्टी का वर्कर और सोशल मीडिया चलाएगा,
اور ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہمیشہ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اور ایک ہفتے کے بعد شاید علیمہ خان کو بھی سزا سنا دی جائے۔ ان لوگوں نے کبھی بھی تحریک نہیں چلانی، یہ کبھی بھی تحریک میٹیریل نہیں تھے۔ میرا ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ نون لیگ کے دوست بھی تھے اور بڑے سیزن قسم کے جو سیاستدان ہیں، میں سیزن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، اسی لیے وہ زیر عتاب ہیں، اور صرف پارٹی کے اندر ان کا ہونا اور کسی عہدے پر نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ ان کی ان باتوں کی وجہ سے ان کو کس طرح سائڈ لائن کیا ہوا ہے۔ وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ تحریک کیوں نہیں چلائی جاتی اور تحریک کیوں نہیں چلتی اور تحریک کی کال کیوں نہیں دیتے، اور کمپیریزن شروع ہو گیا۔ وہاں پہ ایک جو اس پوری گفتگو کا جو کرکس تھا وہ کیا تھا، یہ جتنے بھی آپ کو لیڈرز اس میں نظر آتے ہیں نا، ان میں سے بیسٹر غور سے ہم شروع کرتے ہیں، ان میں سے کسی لیڈر نے جو سٹرگل موومنٹ ہے نا اس کا حصہ نہیں بنے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان کوشش کر کے مارے کھا کر ایک تحریک کا حصہ بنتا ہے، یہ سارے پیراشوٹر تھے، ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ویسی سٹرگل نہیں کی۔ سٹرگل کون کرتا ہے؟ تحریک انصاف کا ورکر۔ مار کون کھاتا ہے؟ ورکر۔ مار کس کو پڑ رہی ہے؟ بہنوں اور خاندان کو۔ قربانی کون دے رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا وہ لوئل ورکر اور وہ عوام جس نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ ان کو تو ووٹ نہیں ملا، نہ ان کی ویسی تیاری تھی، نہ ان کی ویسی تیاری جو ہے وہ ہو سکی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جو جتنے بھی لوگ عمران خان کے ڈائی ہارڈ قسم کے فالوور تھے، جو جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں، وہ اس وقت آپ کو جیل میں نظر آئیں گے۔ جو آزاد ہیں وہ کیوں آزاد ہیں؟ کہ ان کے کردار، ان کی گفتگو، ان کا مزاج، ان کی سٹرگل وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے سامنے۔ اگر یہ سارے آج کوشش شروع کر دیں نا کہ نکلو پاکستان کی خاطر۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، آئی وش آئی کین رن دیٹ ویڈیو۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے ایک بابا جی نے، ایک صحافی نے سوال کیا، اور پیچھے بابا جی کھڑے تھے اور وہ کہتے کہ ہاں پتر صحیح سوال کیا نا، یہ سوال کرو نا اس سے کہ کال کیوں نہیں دیتا۔ تو پھر انہیں غصہ چڑھ گیا، انہوں نے کہا جی کہ چلیں میں کال دیتا ہوں، ظلم کی دیواریں گرا دو، نکلو پاکستان، میں کھڑا ہوں یہاں پر، آجو سارے۔ اور میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ سلمان راجہ صاحب آپ قابل احترام ہیں، لیکن عمران خان کی جو سٹرگل ہے نا وہ لوگوں کو بہت عزیز ہے، لوگوں کے دل کے قریب ہے۔ آپ کی سٹرگل، آپ کی کوششیں سر آنکھوں پر، لیکن آپ سے نہیں ہوگا۔ یہ بیرسٹر گوہر پارٹی کے لوگ ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتے مل کر بیٹھ کر کہ جی ایک خیبر پختونخوا کی کمیٹی ہے، ایک علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی شخصیت ہے، ایک اچکزئی صاحب ہیں، سارے مل کر ہم یہ کریں گے، ایک دن ضرور ہم پاکستان کو ترقی کے راستوں پر لے کر جائیں گے۔ اسی طرح کی باتیں نا، ایک دن تحریک چلے گی، ایک دن لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک دن ضرور آئے گا جب ظلم کے بادل۔ یہ تمام کتابی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ سہیل افریدی تقریریں اچھی کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نوٹس پڑھنے پڑتے ہیں، سہیل افریدی کو نوٹس اٹھا کر سب کے سامنے تقریر نہیں کرنی پڑتی، تو لوگ تالیاں بھی دیں گے، اچھا لگتا ہے۔ لیکن 30 سال کی سٹرگل عمران خان کی، اگر سہیل افریدی کی زندگی میں سے 30 سال آپ نکال دیں تو کیا بچتا ہے؟ جتنی ان کی عمر ہے اتنی عمران خان کی سٹرگل ہے۔ علیم انکنڈا پور جتنی آپ نے پاکستان میں عمران خان کے نام کو کیش کروائے اور آپ کروا رہے ہیں، اسے کئی گنا عمران خان کی سٹرگل ہے۔ مشاورتی کمیٹی کے شرکاء نے سنیں ذرا، اور اسے نا آپ عبرت کا نشان بنائیں ایسی کمیٹیز کو اور ایسے لوگوں کو۔ مشاورتی کمیٹی کے شرکاء نے عمران خان سے ملاقاتوں پر عائد پابندی، مناسب علاج اور معالجے کی سہولیات کی عدم فراہمی اور دیگر بنیادی انسانی حقوق سے محرومی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اوہ بہت ظلم ہو گیا جی، بڑا زبردست کام کیا، شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ جس طرح شدید آندھی آتی ہے نا اسی طرح کے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس بات پر زور دیا کہ تحریک کو ایک مؤثر اور جامع حکمت عملی کے تحت شروع کیا جائے تاکہ قائد کی رہائی کو جلد از جلد ممکن بنایا جا سکے۔ آپ سے نہیں ہوگا، آپ اسی طرح کمیٹی کھیلیں گے۔ جب کوئی بل پاس نہیں کروانا ہوتا نا پاکستان کے پارلیمان میں، تو وہ کمیٹی کھیلتے ہیں کہ اس کو کمیٹی کے پاس بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشاورت ہو گئی۔ مشاورتی کمیٹی کے ان اراکین نے صوبائی اسمبلی نے اجلاس میں شرکت کی۔ سابق اسپیکر مشتاق غنی ہیں، ادریس خٹک ہیں، سجال وارکوال ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ آئی ایم ریلی سوری اگر میں نام آگے پیچھے کر دی ہوں۔ اچھا، لیکن یہ لوگ اڈیالہ کے باہر کیوں نہیں گئے؟ آپ کا دن تھا آج، جمعرات کا، 6 لوگ گئے۔ الزام بھائی لگتا ہے کہ بہنیں آ کر یہاں پر عوام کی ایک بڑی تعداد لا کر پریشر ڈالتی ہیں، لہٰذا ہم نے ان کی ملاقات نہیں کروانی، لیکن یہ 6 لوگ گئے۔ یہ 25 کا ٹولہ، مشاورتی کمیٹی، عمران خان رہائی تحریک، عمران خان رہائی فورس۔ یار تم نے تو پاکستان کی پنجاب کی حکومت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسا مریم کی حکومت نا تختیاں لگا رہی ہے نا
اسی طرح عمران خان کے نام کے اوپر رہائی تحریک کے اوپر تختیاں لگائی جا رہی ہیں. کوئی فرق نہیں ہے, اب یقین کریں کوئی فرق نہیں ہے. اور دوستو انشاءاللہ ان لوگوں کو مزید ایکسپوز کریں گے, کیونکہ عمران خان نے کیا بگاڑا اس قوم کا. یار تم تو اس کے نام کو, اللہ نہ کرے خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے نام کو بھی کیش کروائیں گے. آج اس کی قیادت کو کیش کروا رہے ہیں, آج اس کی سٹرگل کو کیش کروایا جا رہا ہے, آج اس کے نام کا خوف ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اوپر, اس کو بھی کیش کروایا جا رہا ہے. اور کیوں کیش کروایا جا رہا ہے؟ اس لیے چونکہ پولیٹیکل کیپٹل کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے اسیران کے حوالے سے, جو پاکستان تحریک انصاف کے اسیران ہیں, کچھ اچھی خبریں نہیں سوشل میڈیا پہ آ رہی. ایک وصیت کی بات بھی ہوئی اور اس کی بھی ایک طرح سے تردید کر دی گئی, لیکن عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے حوالے سے جو یاسمین راشد صاحبہ نے کہا تھا اس کے اوپر ان کی انڈورسمنٹ آ گئی کہ یہ باقی ان کی سٹیٹمنٹ ہے. وکلا نے بھی بتایا. ایک اور خبر تھی کہ شاید خدا نہ خواستہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, اب میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا چونکہ وہ کسی کے باپ ہیں, کسی کی ایک فیملی کا بہت زبردست قسم کا مضبوط حصہ ہے, ایک تناور درخت ہیں اپنے خاندان کے لیے, ایک شجر ہیں, تو وہ الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے. اپنے بڑوں کو کھونے کا کیا غم ہوتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جس نے باپ کو کھو دیا, جس نے باپ جیسے بھائی کو کھو دیا اور بہت جلدی وہ چلے گئے, تو میں تو خیر وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ جی ان کو قائم دائم رکھے, وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور میں نے تو بلکہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر کچھ سال پہلے جب سائفر کی بات ہوئی تو میں نے آپ تمام دوستوں سے اپنی غلطی کو اس کی تصحیح کی اور معافی بھی مانگی کہ ہم نے ہماری جو اسیسمنٹ تھی کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب جس طرح سے باہر آ رہے ہیں اور جو معاملات ہو رہے ہیں یہ کمپرومائز ہو گئے, لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے دوست ہیں جی ارشد محمود, سنگر, زبردست قسم کے سنگر ہیں اور پاکستان سے ان کا تعلق ہے. آپ نے ارشد محمود صاحب کا نام سنا بھی ہوگا, زبردست قسم کے سنگر ہیں. وہ ہمارے جی اس پلیٹ فارم کے میرے نمبر 1 لسنر ہیں, ان کے اکثر پیغامات آتے رہتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ارشد بھائی آپ کی کال کا جواب نہیں دے سکا, ڈیفرنٹ ٹائم زونز ہیں, بہت بہت معذرت قبول کیجیے گا. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان میں کتنی سچائی ہے, دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو وکیل جو ان کے ہیں انہوں نے کچھ باتیں کہی کہ آج میں جیسے ہی ٹرائل پر کوٹ لکھپت جیل پہنچا, قیادت سے ملاقات ہوئی تو شاہ صاحب کی بڑی بیٹی نے مجھے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ افسوس ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ کس بات کا؟ تو انہوں نے کہا کہ کل کی خبر پر میری میڈیا کے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہر تاریخ پر میری ٹرائل میں قیادت سے ملاقات ہوتی ہے. خدا کے لیے اس طرح کی خبر دینے سے پہلے کم از کم وکلا سے پوچھ لیا کریں. ہم روزانہ کی بنیاد پر ان سے مل کر آتے ہیں. میں نے خود کئی دوست احباب رشتہ داروں کے فون اٹینڈ کیے جنہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اور میڈم یاسمین راشد صاحبہ خدا نہ خواستہ اب اس دنیا میں نہیں رہی. اب یقین کریں بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے الفاظ کہتے ہوئے, لیکن یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے. ارشد بھائی آپ کا یہ سوال تھا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا تفصیلاً جو ہے وہ جواب دیا جائے. دوستو اب آ جاتے ہیں جیل اصلاحات کے حوالے سے کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس کے اندر خاص بات کیا تھی؟ تمام جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کی موجودگی, اور ایسے ماحول میں جب لوگ آ کر نا یہ جو چہرے بنا کر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, ان چہروں کے پیچھے جو بھیانک ان کی شکلیں ہیں اور بھیانک ان کا جروپ ہے وہ کیا ہے؟ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان قید ہے, پاکستان کا سب سے بڑا قیدی, جو اپنے ضمیر کا قیدی ہے, جو جمہوریت کا قیدی ہے, جو پاکستان کے 78 برس کی جو تاریخ ہے اس کا یہ قیدی ہے, اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ درجنوں درخواستیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اڈیالہ کے باہر کیا نعرہ لگاتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو. چھوٹے چھوٹے بچے, قیدی نمبر 804, اور ان بچوں نے جا کر کیا کیا؟ احتجاج کیا. یہ اس حکومت, اس سپریم کورٹ اور اس حکومت میں موجود ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک کانفرنس ہے اور ہم جیل کے حالات کو ٹھیک کریں گے, جیل اصلاحات ہم لا رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس ہوتی ہے, چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ شریک ہوتے ہیں, سہیل افریدی, مریم نواز, مراد علی شاہ, سرفراز بگٹی اور وزیر قانون بھی ساتھ اس میں شامل تھے. سہیل افریدی کیونکہ چیف جسٹس نے ایک کمیٹی بنائی تھی, یاد رکھیں, جس میں خدیجہ شاہ کو بھی شامل کیا گیا. اس کمیٹی نے جیل اصلاحات پر کام کرنا تھا. کون سی جیل اصلاحات ہوئی؟ اس کمیٹی کو اڈیالہ جیل وزٹ تک نہیں کرنے دیا گیا. تو آج آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس جیل کے اندر انصاف کا بول بالا کریں گے. چیف جسٹس نے کیا کہا ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں جی کہ انصاف کے نظام میں قیدیوں کے حقوق کے کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے. جیلوں میں صحت اور صاف پانی کی سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے. ہم آج یہاں ایک اہم مقصد کے لیے جمع ہے. اور عمران خان کو تو انصاف دے دو,
عمران خان کو تو ایکسیس دے دو. عمران خان کی انویسٹیگیشن کی جو رپورٹ ہے وہ تو عمران خان کے وکلا، عمران خان کے معالجین کے حوالے کر دو، جس میں یہ نظام آپ کو مکمل طور پہ ہتھ کڑیوں میں نظر آئے گا. جیلوں کا نظام آئین کے مطابق صوبائی معاملہ ہے اور یہ ان صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یہی آئین کا تقاضا بھی ہے. اب اڈیالہ کے جو حالات ہیں کنفرم ہو گیا کہ اس جیل کے اندر جو بھی ظلم کیا جاتا ہے بشرا بیوی پر، اور جو مریم جس کا نام مریم ہے، جس افسر کا نام مریم ہے، وہ کون ہے، اس کا پورا نام کیا ہے، اور جو ظلم کر رہی ہے یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے، آج آپ کو پتہ لگ گیا. چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں کی اور جو اہم سوالات ہیں وہ کیا ہیں؟ جو باتیں چیف جسٹس نے کی ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ عمران خان سے ملاقاتیں ایک بڑے عرصے سے بند ہیں. تحریک انصاف کے 1 درجن لوگوں کو جیل میں ہیپیٹائٹس ہوا، ان کی موت ہو گئی، اس کی تحقیقات نہیں ہوئی. آج تقریر کے اندر جواب دیتے ہیں نا کہ جناب کیا ہوا. دوسرا سر، ایک طرف سپریم کورٹ میں رسائی محدود اور صحافتی آزادیوں پر قدغنیں لگائی گئی، دوسری جانب آج یحییٰ آفریدی جیل اصلاحات پر کانفرنس کی میزبانی کر رہے تھے. تو اس نظام کو لانے والے، اس نظام کو بنانے والے آج اس کٹہرے میں کھڑے ہیں اور پاکستان کی عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں یہ جو فل کورٹ ہے پاکستان کی عوام کا، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. انقلاب اور قومیں کیسی کھڑی ہوتی ہیں یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ صرف سہیل آفریدی کی یا جن لوگوں پر ہم تنقید کرتے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عمران خان اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ تو تاریخ میں زندہ ہو گیا، لیکن وہ قوم جسے زندہ ہونا چاہیے وہ کیوں مردہ ہے؟ دوستو، چیف سیکریٹری سے جواب طلب کیا گیا ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر دیتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے چیف سیکریٹری اطلاعات اور ثقافت اور ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب مانگا ہے، اور یہ حکم جسٹس فاروق حیدر نے بیرسٹر ابو ذر سلمان خان کی جانب سے دائر آئینی درخواست پر سماعت کے بعد جاری کیا، جس میں پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تشہیری اور اشتہاری مہمات پر ہونے والے سرکاری اخراجات کی تفصیلات جو ہیں طلب کی گئی ہیں. بس پہلے کوئی خرچہ کرتا ہے پھر اس کی تفصیلات کے لیے آپ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، لیکن اصل جو مدعا ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے جس کے اوپر آواز بلند ہونی چاہیے. دوستو، درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ محکمہ اطلاعات و ثقافت اور پنجاب انفارمیشن کمیشن سے رجوع کرنے کے باوجود سرکاری فنڈز کے استعمال سے متعلق معلومات فراہم نہیں کی جا رہی، جو آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت حاصل بنیادی حق کے معلومات کی خلاف ورزی ہے. اور یہ خلاف ورزیاں تو یہاں پہ خیر بہت ساری ہوتی ہیں، اور جس ملک کے اندر آپ نے ترمیم کر کے مرضی کا انصاف، مرضی کی خواہشات، مرضی کی آپ کی ایک اسٹریٹجی، خواہشات کو جب فیصلوں میں کنورٹ کرتے ہیں وہاں پر تو قانون حرکت میں نہیں آتا. یہ صرف اور صرف مہمات کے حوالے سے، تشہیری مہمات جو کمپینز ہیں، آپ اس کی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ کہ انفارمیشن اگر دے بھی دی گئی تو آپ کیا کر لیں گے؟ وہ تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی خریدا ہے جہاز، کیا کر لو گے؟ اور پھر تقریر کے انداز میں پاکستان کی عوام کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں لیا بھکر یہاں وہاں ہر جگہ وہ موجود تھی. تو پاکستان کی عوام، یہ سوال آپ لوگوں سے ہے کہ آپ کب اس سسٹم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے؟ کیونکہ سسٹم تو بہت تیزی کے ساتھ آپ کو بلڈوز کر رہا ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جو موسم میں نا لاہور میں میری بات ہوئی تو اسکول کی چھت گر گئی. لاہور میں ایک اور اسکول کی چھت گرنے کا واقعہ رپورٹ ہوا، ایک بچہ جاں بھاگ متعدد زخمی ہے، اور اسکول میں سمر کیمپ لگایا گیا تھا. 2 روز پہلے ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بھاگ ہوئے. اب ہوتا کیا ہے جی کہ ایسی بلڈنگز کو جن کا کرایہ کم ہوتا ہے لوگ لے لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو غالباً کانے کا واقعہ تھا وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت ایک سسٹم وہ چلا رہے تھے. بلڈنگ جو اتھارٹیز ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ صرف اسکول کا معاملہ نہیں ہے. ایسی بلڈنگز جن کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بلڈنگ اتھارٹی کو ان کو نوٹسز جاری کرنے چاہیے، ان کو سیل کر دینا چاہیے. آپ اس طرح کے حادثہ سے بچ جاتے ہیں. خیر، پاکستان میں جس ملک کی جڑوں کو انہوں نے جو ایک طرح سے کمزور کر دیا، وہاں پر ایک بلڈنگ کو کس طرح سے چیک کریں گے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صرف 30 جون تک سمر کیمپ لگانے کی اجازت دی تھی، اور اس کے بعد جس نے بھی سمر کیمپ لگائے وہ غیر قانونی لگائے گئے، لیکن کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے پنجاب کے اندر نہیں کیا گیا. دوستو، میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، پیٹرول لیوی میں اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل میں ماحولیاتی تعاون یعنی کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے IMF کے شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں 2.5 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا. پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2.5 روپے سے بڑھا کر 5 روپے کر دی گئی. وفاقی حکومت نے رواں مالی سال 27
2026-27 میں کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں 50 ارب روپے وصولی کا ہدف مقرر کر لیا ہے۔ کوئی ہدف یہ بھی مقرر کریں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے، یہ ہدف لوگ مقرر نہیں کرتے، لیکن جہاں پہ کلیکشن کا معاملہ ہے یہ اہداف جو ہیں ضرور سیٹ کر لیے جاتے ہیں۔ دوستو ایک خبر اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ NFC میں تبدیلی کا معاملہ ہے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے پاکستان پر زور دیا گیا کہ صوبوں میں وسائل کی تقسیم آبادی کی بجائے اخراجاتی ضروریات اور ممکنہ آمدنی کی صلاحیت کی بنیاد پر کی جائے۔ اب وہ یہ کر ہی رہے ہیں کہ جتنی ضروریات ہیں جس صوبے کی اس کے مطابق اس کو اس کا کٹ دینا ہے، اس سے جو چیزیں ہیں وہ واپس لینی ہیں۔ آبادی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، آپ کی آمدنی اور ضروریات کے حوالے سے ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ NFC کے تحت صوبوں کو وفاقی آمدن سے 57.5% وسائل کی فراہمی ہو رہی ہے، 80% اخراجات تنخواہوں، پینشن، دیگر انتظامی معاملات پر خرچ ہو رہے ہیں۔ غربت کی سطح میں کمی، عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی نہیں ہو سکی۔ 18ویں ترمیم کے بعد بھی وفاق سماجی خدمات اور معاشی شعبوں میں سرگرم ہے، جس سے وسائل کا ضیاع اور جواب دہی کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بلدیاتی حکومتوں کو نہ واضح اختیارات دیے گئے اور نہ ہی مناسب مالی وسائل فراہم کیے گئے۔ تو دس از پاکستان۔ وہ مجھے بار بار 50-50 کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے جس میں کہ گورا جو ہے وہ پاکستان میں آیا اور وہ ہر محکمے کو اپنے ملک سے کمپیئر کر رہا تھا۔ تو جب اس کو جواب ملتا ہے کرپشن ہو رہی ہے، ٹریفک وارڈن جو ہے وہ رشوت لیتا ہے، اس وقت خیر وہ سارجنٹس ہوا کرتے تھے، تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ۔ تو رشوت لیتے ہوئے ایک سین کے اندر جب اس کو جواب ملتا ہے کہ یہاں پر کام اسی طرح نکلتا ہے، یہاں پہ لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ کہا کرتا تھا کہ واٹ اے کنٹری۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملک قوموں سے بنتا ہے، ملک کا ایک زمین کا ایک رقبہ ہے، لیکن قومیں زندہ ہوتی ہیں جو اپنے ملک کو اس کی ترقی کے اندر کردار ادا کرتی ہیں۔ ناؤ اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو دا پیپل آف پاکستان کہ آپ کیسا ملک چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔